اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت یہ قرآن کریم سے، احادیث طیبہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے ایک رکن وہ رمضان کے روزے ہیں۔ جس طریقے سے ایک آدمی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے یا کلمے کے انکار کی وجہ سے دین اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا منکر آدمی بھی اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا آدمی یہ کافر ہوتا ہے بعین ہی، اسی طریقے سے جیسے ایک آدمی نماز کی فرضیت کا منکر ہو یا حج کی فرضیت کا منکر ہو یا کلمہ طیبہ جو ہے اس کے کا منکر ہو، تو اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا منکر آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ اور رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت، عاقل اور بالغ پر یہ فرض ہیں، اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا آدمی سخت گناہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ اور روزے کی تعریف یہ ہے، شریعت نے روزے کی تعریف یہ کی ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو، اہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو یا عورت، اس پر وہ آدمی روزہ رکھنے کا اہل ہے۔ تو جو آدمی روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی غروب آفتاب تک، وہ روزے کی نیت سے، روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر اسی طریقے سے ایک آدمی بھوکا پیاسا رہا تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ روزے کی نیت سے وہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو قصداً باز رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے اور وہ صبح سے لے کر شام تک اسی طریقے سے رہا، اس نے کوئی نیت نہیں کی، تو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ نیت کے ساتھ اور قصداً ارادے کے ساتھ صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے، یعنی کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل سے جو آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا تو اس کا روزہ ادا ہوگا۔ روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ دار آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے ذمے جو فرض یا واجب ہے وہ اس واجب کو ادا کرتا ہے، اور آخرت میں یہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ثواب حاصل کرتا ہے، ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں یہ ایک بات ہم ضروری طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ثواب جو ہے یہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہے۔ مثلا یہ ہے
کہ ایک آدمی روزہ رکھے یا کوئی اور عبادت کرے اور اس میں اللہ جل شانہ کا فضل و کرم نہ ہو، اور یہ اس روزے کو یا کوئی اور عبادت کرتا ہے، اللہ کریم فرما دیں کہ بھئی ہمیں تو تمہاری یہ عبادت چاہیے نہیں ہے، ہمیں قبول ہی نہیں ہے، منظور ہی نہیں ہے، تو کوئی آدمی اللہ کریم پر جبر نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم کو یہ کہے کہ نہیں جی آپ ضرور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں، اس لیے کہ دنیا میں اس کے ذمے سے وہ فرض اور واجب یہ ادا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اور آخرت میں وہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔